1885 میں جب یہودیوں کا قتل عام ہوا، جرمن نازیوں نے اور ہٹلر نے ان کا صفایا کیا، تو جو بچے کچے یہودی تھے وہ ایک جگہ جمع ہو گئے اور کہا کہ جی ہماری تو نسل کشی ہو رہی ہے، ہماری تو بیخ کنی ہو رہی ہے، ہم تو ویسے بھی تعداد میں کم تھے اور کم ہو رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے اگلے 200-300 سال کے مطابق پلاننگ کی، کہا کہ ہم ساری دنیا کی معیشت کو، معاشی نظام کو آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ چونکہ نبی کے زمانے میں بھی عرب کے قبائل کو یہودیوں نے قرض کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا۔ اور دوسرا کام کہا کہ ہم مذہب کو سیاست سے الگ کریں گے، اگر سیاست مذہب کے مطابق ہوگی تو ہم تو کم ہیں، یہودی تو کم ہیں، تو سیاست کے افق پر ہم نہیں آ سکیں گے، لہذا مذہب کو سیاست سے الگ کر دیا۔ اور تیسرے نمبر پر کہا ہم فحاشی اور عریانیت کو پھیلائیں گے، اور ان 3 کاموں کے لیے میڈیا کا استعمال کریں گے۔ آج آپ دیکھیں IMF، ورلڈ بینک، جتنے معاشی نظام ہیں وہ یہود کے شکنجے اور ہاتھ میں ہیں۔ انہوں نے مذہب کو سیاست سے بالکل الگ کر دیا ہے کہ آپ اپنے گرجا گھر میں جا کر عبادت کریں، باقی سیاست میں اور نظام زندگی میں نہ تورات کو ماننا ہے نہ انجیل کو ماننا ہے، قرآن کو تو ویسے بھی نہیں مانتے۔ اگر یہ لوگ تورات اور انجیل پر بھی عمل کرتے تو شراب تو اس میں بھی حرام ہے، سود تو اس میں بھی حرام ہے، جنسی تعلقات بغیر نکاح کے تو اس میں بھی حرام ہے، لیکن انہوں نے اس کو الگ کیا اور فحاشی اور عریانیت کو پھیلایا، اور آپ کے اسلامی ملکوں میں بھی رخنہ ڈالتے رہتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ڈومیسٹک وائلنس بل جو اسمبلی اور سینٹ میں پاس ہوا ہے، وہ کیا ہے کہ باپ بیٹی سے نہیں پوچھ سکتا یہ تمہارے ساتھ کون گھوم رہا ہے، بھائی بہن سے نہیں پوچھ سکتا، شوہر اپنی بیوی سے باس پرس نہیں کر سکتا، باپ اپنے بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ جیسے یورپی معاشرے میں باپ بیٹے کی اور بھائی بہن کی تمیز ختم ہو گئی، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارا باپ کون ہے، وہی نظام یہاں بھی لا رہے۔ اور یہ ہماری تقریباً بڑی جماعتیں سیکولر اور لبرل، یہ ویسے تو اقتدار کی رسہ کشی میں ایک دوسرے کے خلاف ہے، لیکن اسلام کی مخالفت میں یہ بڑی جماعتیں آپ کو ایک پیج پر نظر آئے گی۔ اسلام کے خلاف ان کی پھرتیاں وہ حیرت ناک ہے۔